پختونخوا کے ضلع بنو کے تھانہ ڈومیل پر دہشت گردوں کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام۔ حملہ آوروں نے تھانے کے باہر سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ بچے اور 7 خواتین سمیت 10 معصوم شہری شہید، 4 شدید زخمی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث پاکستان کے عوام پر پیٹرول بم۔ پیٹرول 138 روپے، ڈیزل 184 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 40 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 34 روپے 8 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں بھونچال ہے، اس وقت پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے۔ موٹر سائیکلز 2 ویلرز کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے یا سبسڈی کا ہم اعلان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر، اور اس کی جو کیپ ہوگی، جو میکسیمم اس کا اماؤنٹ ہو سکتا ہے وہ 20 لیٹرز ہر مہینے کے لیے، اور یہ اگلے 3 مہینے کے لیے یہ جو سبسڈی ہے یہ دی جائے گی فار موٹر بائکس اینڈ موٹر سائیکلز۔ حکومت کا موٹر سائیکلز کے لیے 100 روپے فی لیٹر سبسڈی کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی 3 مہینے کے لیے ہوگی۔ 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے کا ریلیف 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ سبسڈی سے متعلق فیصلے پر 1 ماہ بعد نظر ثانی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت پاکستان ریلوے کو بھی سبسڈی دے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں تاریخی اضافے کے بعد مہنگائی کا بدترین طوفان، شہری لرز اٹھے۔ ٹرانسپورٹرز نے صبح اٹھتے ہی کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس الائنس نے 60% کرائے بڑھا دیے۔ مہنگائی کے مارے عوام کا حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ پوچھا، پیٹرول ڈلوائیں، کھانا کھائیں یا بچوں کو پڑھائیں؟ ایران جنگ کے بعد ڈیزل کی قیمت میں 239 روپے 55 پیسے، پیٹرول کی قیمت میں 192 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیوی میں 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر بڑھا کر 160 روپے 61 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی 55 روپے 24 پیسے مقرر تھی، تاہم اب یہ 0 کر دی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود 1 ماہ تک اس کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر رد عمل۔ ذمہ دار قیادت اور مؤثر حکمت عملی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش۔ کہا، قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا، حکومت نے مکمل بوجھ عوام پر ڈالنے کی بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے اسے متوازن کیا۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم قیمتوں میں تاریخی اضافہ مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج سے ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ کہا، غریب اور مڈل کلاس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، حکمران اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں، مہنگے جہاز اور مہنگی گاڑیاں عوام پر بوجھ ہیں، IMF کے سامنے جھکنے کی بجائے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل تک تجاوز کر گئی۔ برطانوی کروڈ آئل $109 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، کاروبار کے آغاز پر 2917 پوائنٹس کی کمی کے بعد ریکوری۔ ایشیا کے بازار حصص میں ملا جلا رجحان، جاپان اور کوریا کی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، تل ابیب میں دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی بحریہ کا قشم جزیرہ پر دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بھی کروز میزائلوں کی لغار۔ آبنائے ہرمز کی دفاع کے دوران کارروائی کی ویڈیو بھی جاری۔ خطے میں موجود امریکہ اور اسرائیل کی فضائیہ کے 7 اڈوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ گزشتہ روز تہران میں زخمی ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی شہید ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ایران پر حملوں سے اب تک 26,005 افراد زخمی ہوئے، 600 سے زائد اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف عہدے سے فارغ۔ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے جنرل رینڈی جارج کو ہٹائے جانے کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کی جگہ ٹرمپ کے وژن پر عمل کرنے والا آفیسر تعینات ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں پلوں اور پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی۔ کہا، فوج نے ابھی تک ایران میں جو کچھ بچا ہے اسے تباہ کرنا شروع نہیں کیا۔ ایران کی نئی قیادت جانتی ہے کہ مکمل تباہی سے بچنے کے لیے اسے فوراً کیا کرنا ہے۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ کہا، ہر تباہ عمارت اور پل کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنائیں گے، جو کبھی بحال نہیں ہو سکے گا۔ وہ امریکہ کی مجروح ساکھ ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنۂ ہرمز کھولنے کی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ بحرین کی پیش کردہ قرارداد کی مسودے پر فرانس، چین اور روس کا اعتراض، تمام ضروری اقدامات کے الفاظ غیر مناسب قرار۔ کراچی میں رات گئے بارش کا ایک اور اسپیل، گزشتہ روز بارش کے باعث دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ شہر کے کئی علاقوں میں اب بھی سڑکوں پر پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی۔ مری میں گزشتہ رات سے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری۔ ایکسپریس وے جی ٹی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، بلوچستان میں ہب اور مضافاتی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کوہلو کا کوئٹہ سمیت اندرونی صوبے سے زمینی رابطہ منقطع۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں آج دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطانز کے ساتھ ہوگا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے دوران بارش کی انٹری کا بھی امکان ہے۔